ایک راسل جالوت جاسلیک اسے کہتے ہیں. جاسلیک وہ ہوتا ہے جاسلیک وہ ہوتا ہے جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مبلغ. جاسلیک اس کو مناظر ہوتا ہے. یہ مامون کا زمانہ ہے اور اس وقت امام رضا علیہ السلام محمد وآل محمد. کیونکہ آگے میں نے ذرا مشکل پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں آپ کو ذہنی طور پہ جاسلیک بغداد آ گیا. مامون رشید کا زمانہ جب بغداد آیا تو اس نے لوگوں سے ادھر ادھر کے مناظرے کرنے شروع کر دیے تو وہ جیت جاتا تھا. سارے علماء جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے. مامون نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام سے اس کا مناظرہ ہونا چاہیے. عام کتاب میں موجود ہے، اخبار رضا پہلی جلد میں واقعہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے. آخر اسے جا کے رابطہ قائم کیا مامون سے، کہا کہ اگر یہ امام رضا علیہ السلام سے اگر مناظرہ کر لیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا علم معیار کتنی. ویسے تو کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، اس دل میں ہم ہی بھر. جب یہ آ گیا جاسلیک دربار میں تو اس نے امام کی طرف فضل ابن ربیع اس کا وہ تھا گورنر تھا، اس کو بھیجا کہ سنگھ کو کہو کہ مامون کہہ رہا ہے کہ آپ سے جو بات ہوئی تھی اسی کے لیے آپ تشریف لیں. سرکار نے پہلے ستو بنایا، ایک گھونٹ خود بھی لیا، جتنے تھے ساروں کو گھونٹ گھونٹ پلایا. یہ ستو نہیں تھا، یہ علم و عرفان کے گھونٹ. خوش نہیں ہو رہے جو ستو کی لاش لکھی ہے. راجر ستو کی کتنی قسمیں ہیں. جو ہی امام آئے آکے سارے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. جاسلیک بھی کھڑا ہو گیا، یہ سارے آکے کھڑے ہو گئے. بٹھایا، بیٹھ کے نا امام سے کچھ گفتگو کر کے اس نے اشارہ کر دیا کہ جن سے تم نے مناظرہ کرنا ہے وہ یہ. امام کی طرف اشارہ کیا. گل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ جو بیان ہلا سے لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم اپنے لفظوں میں جوڑتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے بات ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. یہ کہہ کہ اس نے کہا، جاسلیک نے کہا میں ان سے کیسے مناظرہ کروں کہ یہ وہ ہیں کہ اپنے دعوے کی دلیل میں قرآن کو پیش کرتے ہیں. میں قرآن کو مانتا نہیں. گل سمجھتے ہو میرا پتر؟ سمجھتے ہو؟ یہ دعوے میں پیش کس کو کرتے ہیں؟ قرآن. میں وہ تو نہیں مانتے نا، نصارہ تو نہیں مانتے، میں اسے مانتا نہیں. اور حجت کے لیے بطور دلیل رسول کو پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم کی حدیث بیان کرتے ہیں. میں اس رسول کو خاتم نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا ان کو، تو پھر میں ان کے ساتھ کیسے مناظرہ کروں؟ جب اسے یہ کہا کیسے مناظرہ کروں، میرے امام نے فرمایا میں تیری انجیل میں تو سے مناظرہ کرنا. خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ. ایسے امام ہونا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہمیں منظور ہے. سرکار نے فرمایا اب مجھ پر جو چاہو سوال کرو. جاسلیک سے کہا جو چاہو سوال کرو. سمجھتے ہو؟ جاسلیک نے پہلا سوال کیا. صحیح یہ فرمائے کہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ ان کی کتاب انجیل سے اقرار ہے یا انکار ہے؟ صحیح نے فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے اپنے بعد حضور کے آنے کے نام لے کے بشارت دی ہے.
خوش ہوا کرے پتر من بعد اسمہ احمد، بعد میں جس کا نام احمد ہوگا اس محمد کو مانتا ہوں، اور اس میں انجیل کو مانتا ہوں کہ جس انجیل میں یہ بشارت موجود ہے اس کو مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن اس کے لیے آپ اپنی دلیل کے لیے کوئی دو گواہ دیں۔ جو بات آپ نے کہ میں ان کو مانوں گا، وہ ہوں بھی ہماری مذہب کے، آپ کے مذہب کے لوگ نہ ہوں، ہمارے ہی مذہب کے ہوں۔ میرے امام نے فرمایا میں دو آدمی تمہارے ہی مذہب کے بتاتا ہوں، ایک یوحنا دیلمی اور دوسرا نستاس رومی۔ 12 نقیب تھے نا جناب عیسیٰ کے، یہ دونوں ان میں سے معتبر تھے۔ جب نام لیا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، جاسلیک بھی کھڑا ہو کہتے ان کا نام، ان کے نام تو سارا کھڑے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھا، یوحنا دیلمی سامنے کھڑا۔ یوحنا اس وقت میرے امام نے فرمایا اس وقت یوحنا دیلمی بتاؤ تمہاری اس انجیل میں، سنانا اس کو ہے رسول خدا کا اسم مبارک تمہاری انجیل میں ہے، کہاں ہے؟ 12 کے بالترتیب نام ہیں، فرمایا علی تک مہدی کے نام ہیں۔ مہدی علیہ السلام کے نام ہیں، اس نے کہا نام ہے۔ جاسلیک نے کہا ایسی نام تو ہیں لیکن کوئی پورا ان کا پوری جگہ کا نام نہیں، کب آئیں گے، کہاں ہوں گے۔ موہوم طریقہ ذکر ہے، یعنی واضح نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نستاس رومی انجیل کا سفر ثالث کھولو، یہ کلام توحید شروع ہو گیا۔ سید نے فرمایا جن جن کے پاس اس وقت انجیل ہیں سارے انجیلیں کھول دیں۔ ایک راس الجالوت تھے، یہودی عالم بیٹھا، سرکار نے فرمایا آپ کے پاس انجیل ہے؟ اس نے کہا سرکار نے فرمایا تم بھی کھول لیا۔ سرکار نے فرمایا نستاس رومی سفر ثالث پڑھو، انجیل کا سفر ثالث پڑھو۔ سمجھ آ دیجیے، اس نے کھول کر زبانی پڑھنا شروع کیا۔ جو ہی زبانی پڑھنا شروع کیا سرکار نے فرمایا نستاس رکو، روک کے فرمایا کیا تو اس انجیل کا عالم نہیں ہے؟ ہائے ہائے، خاموش ہو گیا۔ کیا اس انجیل کا قاری نہیں ہے؟ کیا اس انجیل کا حافظ نہیں ہے؟ یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے۔ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو اب امام نے فرمایا جتنے سننے والے ہیں میں اس انجیل کا عالم بھی ہوں، سبحان اللہ، اس انجیل کا حافظ بھی ہوں۔ انجیل کے بارے میں عالم بھی ہوں، اس انجیل کا حافظ یہ کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا تم کھولو سفر ثالث کھولو۔ تمام نے سفر ثالث کھول لیا۔ امام نے زبانی پڑھنا شروع کی۔ اور خوش ہو اگر خوش نہیں ہونا ذرا میری گل سن لو۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب ترتیل میں میرے امام نے انجیل پڑھی دیواروں سے مرحبا کی صدائیں۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو سے اللہ حیدری دل مولا علی مولا دل مولا علی مولا میرے امام نے سفر ثالث پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے
رسول خدا کی بشارت کہ میرے بعد نام آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا، جب وہ حصہ آیا امام رک کے کہتے ہیں جتنے نام لیا نستاس، یوحنا، جتنے جن کے پاس انجیل ہے، تمہیں قسم ہے انجیل کی اور قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ میں ابھی عبارت پڑھتا ہوں، مجھے بتانا ہے یہ بشارت نام کے ساتھ رسول خدا کی موجود ہے۔ میرے امام نے پڑھنا شروع کی، تمام نے کہا مولا موجود ہے، ساروں نے کہا جاسلیم سن رہا صحیح موجود ہے۔ پھر آگے جب رسول خدا کی بشارت مکمل ہوئی، آگے بلا فاصل علی کا نام شروع ہوا۔ سرکار امیر المومنین کا نام شروع ہوا۔ سرکار نے فرمایا اب تمہارے قسم ہے تورات کی، اور تورات اس یہ ہاتھ میں ہے، اور جناب اس کی انجیل کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آگے نام جناب علی کا ہے، اب سرکار علی نے نام پڑھنے شروع کیے، جناب علی، جناب حسن، جناب حسین، خدا جانے کیا ہو گیا ہوگا اس وقت۔ سبحان اللہ، جب آٹھواں نام آیا نا خود امام رضا علیہ السلام کا، ساتویں پہ جا کے امام نے آٹھویں نام لے کے رک کے کہا خدا کے لیے بتاؤ یہ میرا نام ہے یا نہیں؟ خوش ہو پتر، خوش ہو۔ سارے نام جب بتا دیے، جاسلی اٹھ کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا پھر